خدا کی قسم کوئی آیت ایسی نہیں جس کے بارے میں مجھے معلومات نہ ہو کہ رات کو نازل ہوئی ہے یا دن کو نازل ہوئی ہے، میدان میں نازل ہوئی ہے یا پہاڑ پر نازل ہوئی۔ میں اگر چاہوں، اب علم علی المرتضیٰ کا تقاضا آ رہا ہے، میں اگر چاہوں تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا شروع کروں تو 70 اونٹ جو ہے اس کے بوجھ سے بھر جائیں، لیکن سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو۔ میں اگر چاہوں تو 70 اونٹ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر سے بھر دوں اور ابھی بھی سورہ فاتحہ کی تفسیر جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ باب مدینۃ العلم ایک دن ممبر پر بیٹھے اور وجد میں آ کر کہتے ہیں لوگوں پوچھو مجھ سے کسی جو بھی پوچھنا ہے، جو سوال پوچھ سکتے ہو مجھ سے پوچھو، جو سلونی اما دون العرش، مجھ سے جو بھی پوچھو گے بتاؤ گے۔ اے لوگوں مجھ سے فرش کی نہیں عرش کی باتیں میں پوچھ لو، علی تمہیں ان کے بارے میں بھی بتائے گا۔ ایک آدمی بڑا خوبصورت چہرے والا مسجد میں داخل ہوا اور مسجد کے اندر داخل ہوتے ہی ممبر کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد کھڑا ہوا، کہنے لگا یا علی آپ نے ابھی یہ فرمایا کہ مجھ سے جو کچھ پوچھو میں آپ کو بتاؤں گا، آپ نے یہ بھی کہا ہے نا کہ فرش کے بارے میں نہ صحیح عرش کے بارے میں بھی پوچھو میں تمہیں بتاؤں گا، ہر سوال کا جواب بتاؤں گا، آپ نے بھی کہا ہے نا یہ؟ آپ نے فرمایا ہاں میں نے کہا ہے۔ پوچھ اے پوچھنے والے تو کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ تو پوچھنے والا کھڑا ہوا اور کہنے لگا چھوڑیں فرش کی باتیں تو حضور کے غلاموں کے علم میں ہوتی ہی ہیں، عرش کی باتوں سے آج آغاز کرتے ہیں۔ بتائیں این جبرائیل، جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ نے ابھی فرمایا کہ آپ عرش کے بارے میں بھی جواب جو ہے میرے سوال کا دیں گے، بتائیں این جبرائیل، جبرائیل کہاں ہے؟ حضرت مولا کائنات ممبر پر بیٹھے ہیں اسی کیفیت میں ایک دم نگاہ اٹھا کر اوپر دیکھتے ہیں، پھر نگاہ اٹھا کر نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، نگاہ اٹھا کر دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، آگے دیکھتے ہیں، پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، اور پھر فرمایا نگاہ علی نے جب نگاہ اٹھائی تو عرش کی رفتوں پر پرواز کی، جبرائیل عرش کی رفتوں میں نہیں ہے۔ میں نے جب نگاہ زمین کی طرف دوڑائی تو تحت الثری آخری زمین تک دیکھا، جبرائیل اس میں بھی نہیں ہے۔ میں نے دائیں دیکھا جبرائیل وہاں بھی نہیں، بائیں دیکھا وہاں پر بھی نہیں، روئے زمین پر دیکھ آیا، خدا کی خدائی میں جبرائیل ارد گرد موجود نہیں ہے، یا تو جبرائیل ہے یا پھر میں جبرائیل ہوں۔ اس نے کہا کیف علمت انا جبرائیل، آپ نے کیسے پہچان لیا کہ میں جبرائیل ہوں؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ میں نے آگے پیچھے دیکھا تو مشرق اور مغربوں کی تمام حدوں کو دیکھ لیا، میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی تو جنوب و شمال کا مشاہدہ کر لیا، میں نے اوپر نیچے دیکھا تو تحت الثری سے عرش اعلیٰ تک دیکھ لیا، مگر مجھے کہیں پر بھی جبرائیل نظر نہیں آئے، تو میں نے پہچان لیا کہ تم ہی جبرائیل ہو۔ عرض کیا صدقت یا علی، اے علی آپ نے درست فرمایا میں ہی جبرائیل ہوں اور میں ہی آپ سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ سلیمان علیہ السلام کے دربار کا یہ عالم ہے کہ آپ کا ایک وزیر عاصم بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ جسے کتاب کا تھوڑا سا علم ہو اگر، اور وہ علم ہونے کے بعد وہ اس قدر طاقت رکھے تو قرآن نے اس کی یہ کرامت بیان کی کہ اے سلیمان علیہ السلام میں ملکہ بلقیس کا تخت اتنی جلدی آپ کے پاس لاؤں گا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے تو آپ کے سامنے عرش ملکہ بلقیس ہوگا۔ تو جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی کتاب کا ذرا سا علم رکھے تو اس میں اتنی طاقت ہو کہ میلوں دور تخت بلقیس پڑا ہو، لمحوں کے اندر سلیمان علیہ السلام کے سامنے عرض کر دے تو وہ تاجدار ولایت حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو جو کہ قرآن کتابوں کی سردار کا علم رکھتے ہو، کیوں نہ اللہ تعالیٰ انہیں یہ طاقتیں عطا فرمائے گا کہ نگاہ ولی کی یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکتینی ولایت والے مقدمات پر آ کر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرتے فرماتے ہیں کہ وہ علی